شہر کے سب سے معروف بزنس مین احمد ملک کی بیٹی فائزہ عید کی صبح اپنی چمچماتی گاڑی میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ جا رہی تھی۔ سگنل پر گاڑی رکی تو کھڑکی کی ہلکی سی دستک ہوئی۔ اڑ کر دیکھا تو ایک بوڑھا شخص کھڑا تھا، عمر تقریباً 60 برس کی لگ بھگ، سر پر ٹوکری اٹھائے جس میں سموسے سے ترتیب رکھے ہوئے تھے۔ اس کے پھٹے پرانے کپڑے اور ننگے پاؤں اس کی غربت کی کہانی سنا رہے تھے۔ بوڑھا آہستگی سے بولا، بیٹی کچھ سموسے لے لو۔ فائزہ نے کھڑکی نیچے کیے بغیر منہ موڑ لیا اور اپنی سہیلیوں سے بولی، اللہ جانے یہ لوگ کہاں کہاں سے نکل آتے ہیں۔ بوڑھے نے پھر کہا، بیٹی صرف 50 روپے کے لے لو، صبح سے ایک بھی نہیں بکا۔ اس بار فائزہ کا صبر جواب دے گیا۔ اس نے غصے سے شیشہ نیچے کیا اور چیخی، سمجھ نہیں آئی بات؟ انکل جاؤ یہاں سے، تمہارا چہرہ دیکھ کر دن خراب ہو گیا، دفع ہو جاؤ کہیں اور جا کر یہ گند پھیلاؤ۔ بوڑھے کا چہرہ بجھ گیا، امید بھری آنکھوں کی چمک ایک لمحے میں ماند پڑ گئی۔ اتنے میں سگنل سبز ہوا، پیچھے سے ہارن بجنے لگے۔ بوڑھا گھبرا کر پیچھے ہٹا تو ٹوکری کو کونا فائزہ کی گاڑی کے دروازے سے ٹکرا گیا۔ ہلکی سی آواز فائزہ کے کانوں میں ایسی گونجی جیسے بم پھٹ گیا ہو۔ اس نے فوراً بریک لگائی، گاڑی سڑک کے بیچوں بیچ روک گئی۔ پیچھے سے شور مچ گیا مگر فائزہ کو پرواہ نہ تھی۔ وہ غصے سے گاڑی سے اتری، اس کی نظر گاڑی کے دروازے پر پڑی جہاں معمولی سا نشان پڑ گیا تھا۔ وہ نشان معمولی تھا مگر فائزہ کے لیے اس کی انا پر داغ تھا۔ وہ چلائی، اندھا کیا ہو گیا، دیکھ نہیں سکتے؟ تمہیں پتہ بھی ہے یہ گاڑی 15 لاکھ کی ہے، اس کے ایک پرزے کی قیمت تمہاری ساری زندگی سے زیادہ ہے۔ بوڑھے کانپنے لگا، اس کے نیچے گرے ہوئے سموسے دیکھ کر جو زمین پر بکھرے تھے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ معاف کر دو بیٹی، مجھ سے غلطی ہو گئی، بہت غریب آدمی ہوں، پیسے نہیں ہیں میرے پاس۔ فائزہ نے طنزیہ ہنسی، جب مانگنے نکل رہے ہو تو تب یہ سب نہیں سوچتا؟ اب بک تو ابھی 10,000 روپے دو ورنہ پولیس کو بلاتی ہوں۔ قریب ہی ایک فٹ پاتھ پر کھڑا ایک نوجوان یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کا نام سہار تھا، سادہ لباس پہنے مگر چہرے پر عجب سکون اور دانائی تھی۔ وہ اپنے گھر کے لیے مٹھائیاں خریدنے آیا تھا مگر یہ منظر دیکھ کر رو گیا۔ وہ آگے بڑھا اور نرم لہجے میں بولا، بی بی غصہ تھوڑا کم کریں، یہ بزرگ ہیں، غلطی سے ٹکرا گئے ہوں گے، آج کا دن ہے خوشی کا، کسی کی بد دعا نہ لیں۔ فائزہ نے اسے اوپر سے نیچے دیکھا اور اس کے معمولی کپڑے دیکھ کر حقارت سے بولی، تم کیا اس کے وکیل ہو یا اسی ٹولے کے ہو؟ اب یہ نیا طریقہ نکلا ہے پیسے بٹورنے کا، گاڑیوں کو نقصان پہنچاؤ اور پھر ترس دلا کر رقم لو۔ سائرہ پرسکون لہجے میں بولا، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک چھوٹے سے نشان کے لیے کسی غریب کو اس طرح ذلیل کرنا مناسب نہیں۔ فائزہ کی آنکھوں میں آگ بھڑک اٹھی، تم مجھے سکھاؤ گے کیا صحیح ہے کیا غلط؟ اگر اتنی ہمدردی ہے تو لو، تم ہی 10,000 روپے دو۔ سار نے ایک لمحے کو بھی نہیں سوچا، اس نے اپنے پرس کھولا اور کچھ نوٹ نکال کر فائزہ کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ اتنے ہی میں میرے پاس اس وقت 5,000 روپے۔ فائزہ نے تقریباً جھپٹ کر وہ رقم لے لی۔ باقی 5,000 کا کیا کروں؟ سار نے کہا، باقی مجھ پر ادھار رہ گئے، بہت جلد واپس کر دوں گا۔ یہ منظر فائزہ کی انا پر ایک اور چوٹ تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر سار کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جسے وہ پڑھ نہ سکی۔ غصے سے اس نے رقم جیب میں ٹھونسی اور گاڑی میں بیٹھ کر تیز رفتاری سے نکل گئی۔ بوڑھا ہاتھ جوڑ کر بولا، بیٹا تم نے مجھے بچا لیا، اللہ تمہیں خوش رکھے، میں جلدی تمہارے پیسے واپس کر دوں گا۔ سار نے اس کا ہاتھ تھاما اور نرمی سے کہا، بابا پیسوں کی فکر مت کریں، بس دعا دیں۔ بوڑھے کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور اس نے دل سے دعا دی۔ سڑک تو خاموش ہو گئی مگر سار کے دل میں طوفان اٹھ گیا۔ فائزہ کے چہرہ، اس کا غرور، دولت کا نشہ، انسانیت سے بے خبری، سب اس کے دل میں نقش ہو گیا۔ اس نے عہد کیا کہ وہ فائزہ کو ایسا سبق سکھائے گا کہ عمر بھر نہ بھولے۔ اسی لمحے اس کے چہرے پر ایک پرعزم سکون ابھرا، جیسے اس نے فیصلہ کر لیا ہو کہ اب وقت انصاف کا ہے۔ 2 مہینے گزر گئے، وقت کے ساتھ واقعات مٹ جاتے ہیں مگر سار کے دل میں وہ دن آج بھی زندہ ہو۔ اس کے ارادے پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکے تھے۔ دوسری طرف فائزہ کے لیے وہ واقعہ کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ اس کے لیے وہ بوڑھا آدمی اور وہ سادہ لباس لڑتا صرف ایک معمولی سا ڈبہ تھی جو وہ کب کا اپنی چمکتی دنیا کے پردے سے مٹا سکتی تھی۔ اب اس کی ساری توجہ اپنے باپ کے بڑے خواب پروجیکٹ ایمپائر تھی۔ یہ اس کی والد کی کمپنی کا سب سے بڑا منصوبہ تھا۔ ایک بین الاقوامی کمپنی پاکستان میں اپنی پہلی میگا بلڈنگ لانچ کرنے جا رہی تھی اور فائزہ کی کمپنی اس ٹھیکے کے لیے سب سے مضبوط امیدوار تھی۔ یہ صرف ایک منصوبہ نہیں تھا بلکہ اربوں روپے کی وہ ڈیل تھی جو فائزہ کے کاروبار کو بین الاقوامی سطح پر پہنچا سکتی تھی۔ فائزہ نے دن رات ایک کر دیے تھے
اور اس نے اپنی ٹیم کے ساتھ ہر پہلو پر محنت کی۔ ڈیزائن، بجٹ، ڈیڈ لائن، سب کچھ بہترین بنایا۔ آج اس کی فائنل پریزنٹیشن تھی۔ وہ فون پر اپنے باپ کو تسلی دے رہی تھی کہ ابو سب ٹھیک ہے، کمپنی کے نمائندے ہماری فائل سے مطمئن ہیں، آج بس رسمی ملاقات ہے۔ ان کے چیئرمین سن خود پاکستان آئی ہیں تاکہ معاہدہ فائنل کریں۔ دوسری طرف احمد کی صاحب کی آواز میں فخر جھلک رہا تھا۔ بیٹی، یہ تمہاری محنت کا دن ہے، بس کوئی غلطی نہ ہو۔ فائزہ نے اعتماد سے مسکرا کر کہا، فکر نہ کریں ابو، آج کوئی کمی نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی گاڑی ایک بلند عمارت کے سامنے رکی۔ فائزہ اپنے اونچی ایڑیوں والے جوتوں کے چاپ کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ ریسپشنسٹ نے اسے 44ویں منزل کے بورڈ روم تک پہنچایا۔ دروازہ کھلا، فائزہ کے کمرے پر اعتماد کی چمک تھی۔ کمرہ وسیع اور نفیس تھا، بیچ میں ایک لمبی میز جس کے گرد کمپنی کے اعلیٰ افسر بیٹھے تھے۔ فائزہ کی نظر میز کے آخری سر پر پڑی جہاں چیئرمین سون کی کرسی تھی۔ وہاں ایک نرم مگر باوقار آواز آئی، ویلکم مس فائزہ احمد۔ روشنی کرسی پر پڑی اور فائزہ کے قدم جیسے زمین پر میں جم گیا ہو۔ اس کے سامنے وہی چہرہ تھا، وہی سادہ کپڑے میں دیکھا ہوا شخص، مگر آج ایک اعتماد اور پر اثر شخصیت کے روپ میں۔ جی ہاں، وہ سحر تھا۔ اب وہ اس بین الاقوامی کمپنی کا چیئرمین بن چکا تھا۔ فائزہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، وہ چند لمحوں کے لیے بول ہی نہ سکی۔ سارا نے پرسکون انداز میں کہا، جی میں ہی اس کمپنی کی سربراہ کر رہی ہوں۔ آئیں بیٹھ جائیں مس فائزہ، ہمارے پاس وقت کم ہے۔ فائزہ آہستہ سے کرسی پر بیٹھی، دل میں ہزاروں سوال کے شور۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہی لڑکا، وہی عام سا شخص، آج ایک بڑی بین الاقوامی کمپنی کا سربراہ۔ یہ خواب یہ ہے یہ حقیقت؟ اس کی ٹیم نے پریزنٹیشن شروع کی مگر فائزہ کا دھیان کہیں اور تھا۔ ہر بار جب وہ شہر کی طرف دیکھتی، اس کی پرسکون مگر گہری نگاہیں فائزہ کے اندر تک اتر جاتی۔ پریزنٹیشن ختم ہوئی، شہر نے فائل ہاتھ میں لی، چند صفحات پلٹے اور سنجیدگی سے بولا، آپ کا منصوبہ کاغذ پر بہت خوبصورت ہے، بہترین ڈیزائن، شاندار انداز، پیشکش، لیکن ایک چیز کمی محسوس ہو رہی ہے۔ فائزہ نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، کون سی کمی مسٹر سہار؟ ہم نے تو ہر پہلو پر مکمل توجہ دی ہے۔ سہار نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، آپ نے ہر چیز دیکھی سوائے انسانوں کے۔ آپ کے منصوبے میں ماحولیاتی توازن کا کوئی حقیقی حل نہیں، اور جو بجٹ آپ نے ان لوگوں کے لیے رکھا ہے جنہیں گھروں سے بے دخل کیا جائے گا، وہ تو مذاق ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ چند ہزار روپے دے کر لوگوں سے ان کے گھر چھین لیں گے اور وہ خاموش رہے گی؟ یہ جملہ فائزہ کے دل میں تیر کی طرح لگا۔ سہر آگے بولا، ہماری کمپنی منافع پر نہیں بلکہ انسانیت پر یقین رکھتی ہے۔ آپ کا پروجیکٹ صرف کنکریٹ کا جنگل ہے، اس میں روح نہیں ہے، اس لیے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، ہم آپ کے تجویز مسترد کرتے ہیں۔ فائزہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، تقریباً چیخ اٹھی، آپ ایسا نہیں کر سکتے، یہ میری زندگی کا سب سے بڑا منصوبہ ہے۔ سہر نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، کاروبار جذبات پر نہیں حقیقت پر چلتا ہے مس فائزہ، اور حقیقت یہ ہے کہ آپ کا پروجیکٹ ہمارے معیار پر پورا نہیں اترا۔ وہ کرسی سے ٹیک لگا کر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ فائزہ کے پاس کوئی لفظ نہ تھا۔ اس کے لیے یہ صرف ایک ٹھیکہ ختم ہونا تھا، بلکہ اس کی انا کی شکست تھی۔ وہ جھکی ہوئی نگاہوں کے ساتھ کمرے سے باہر نکلی، مگر یہ تو اس کی ذلت کا آغاز تھا جو ابھی باقی تھا۔ اگلے چند ہفتوں میں فائزہ کی کمپنی پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ ایک بڑا برانڈ جس کے ساتھ وہ ایک شاپنگ مال بنانے جا رہا تھا، اچانک معاہدے سے پیچھے ہٹ گیا۔ جب فائزہ نے وجہ معلوم کرنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ اس برانڈ کے اصل سرمایہ کار اس بین الاقوامی کے کمپنی کے پارٹنر ہیں۔ اس کے بعد وہ بینک بھی پیچھے ہٹ گیا جو ان کے نئے منصوبوں کو فائنانس کر رہا تھا۔ پتہ چلا کہ اس بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹر میں ساحر کے والد ابھی اثر و رسوخ رکھتے ہیں۔ ایک ایک کر کے ہر دروازہ بند ہوتا جا رہا تھا۔ فائزہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کی کامیابی اچانک تباہی کی دہانے پر کیسے پہنچ گئی۔ سرمایہ کار اپنے پیسے واپس مانگنے لگے، میڈیا پر منفی خبریں آنے لگیں کہ اور مارکیٹ میں ان کی ساکھ زمین بوس ہونے لگی۔ احمد کے لیے یہ سب دیکھنا ناقابل برداشت تھا۔ ایک رات وہ فائزہ کے دفتر پہنچے جہاں وہ میز پر بکھرے کاغذوں کے درمیان سر جھکائے بیٹھی تھی۔ انہوں نے سیدھا سوال کیا، فائزہ یہ ساحر کون ہے اور اس کا تم سے کیا لینا دینا ہے؟ کیا وہ ہماری کمپنی کے پیچھے پڑا ہے؟ فائزہ نے چونک کر اوپر دیکھا، ابو میں صرف ایک بار ملی ہوں، وہ بھی اس میٹنگ میں۔ احمد صاحب نے سخت لہجے میں کہا، جھوٹ مت بولو، میں سب پتہ کر چکا ہوں۔ وہ اس بین الاقوامی کمپنی کے مالک کا اکلوتا بیٹا ہے جو پچھلے 5 سال سے سنگاپور میں بزنس سنبھال رہا تھا۔ اب چند ماہ پہلے وہ پاکستان واپس آیا ہے اور اب کوئی بھی کمپنی اس سے ٹکر لینا نہیں چاہتی۔ فائزہ سچ بتاؤ، تم نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا؟ کیوں اس نے ہمارے خلاف مورچہ کھولا ہوا ہے؟
باپ کے الفاظ نے فائزہ کے دماغ میں وہ پرانا منظر تازہ کر دیا۔ عید کی صبح بوڑھا سموسہ بیچتا ہوا، زمین پر گرے ہوئے سموسے، اور پھر سحر کا سکون۔ چہرہ دل جیسے تھام گیا۔ کیا کوئی اتنا بڑا بدلہ صرف ایک معمولی واقعے پر لے سکتا ہے؟ اس نے لرزاتی آواز میں سارا واقعہ اپنے باپ کو سنا دیا۔ احمد صاحب کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور شرمندگی کے آثار تھے۔ وہ چند لمحہ خاموش رہے، پھر آہستہ سے بولے، فائزہ، ہم نے صرف ایک انسان کی توہین نہیں کی تھی، ہم نے اپنی انسانیت کا قتل کیا تھا۔ انہوں نے موبائل اٹھایا اور سحر کے والد کو کال کی، پرانے کاروباری تعلقات کا حوالہ دے کر بات شروع کی اور بیٹی کی غلطی پر معافی مانگی۔ دوسری طرف سحر کے والد کی گمبھیر آواز آئی، احمد صاحب، میرے بیٹے نے جو کیا وہ ٹھیک کیا۔ اس نے مجھے سب بتایا۔ اس بوڑھے کو آپ کی بیٹی نے سڑک پر دلیل کیا تھا، وہ انتہائی غریب اور ایک ٹانگ سے معذور شخص تھا، لیکن اپنی بیوی کے علاج اور پوتی کی تعلیم کے لیے مزدوری کرتا ہے، اور آپ کی بیٹی نے اسے بیچ سڑک پر بے عزت کیا۔ کچھ زخم پیسوں سے نہیں بھر سکتے احمد صاحب، وہ صرف ندامت سے منمل ہوتے ہیں۔ احمد صاحب ہاتھ کانپنے لگے۔ انہوں نے آہستہ سے فون بند کیا، چہرہ سفید پڑ چکا تھا۔ فائزہ نے خوف زدہ لہجے میں پوچھا، ابو انہوں نے کیا کہا؟ احمد صاحب نے گہری سانس لی، جیسے سینے میں بڑھتا طوفان روکنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پھر کہا، فائزہ، وہ بوڑھا جسے تم نے بھکاری کہا تھا، وہ بیچارہ انتہائی غریب شخص ہے جو اپنی بیوی کے علاج کے لیے۔ فائزہ کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ اس کے کانوں میں جیسے شیشہ پگھل کر اتر گیا ہو۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں، آنسو بہہ نکلے۔ میں نے کیا کر دیا ابو؟ وہ گھٹنوں کے بل گر گئی اور بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ احمد صاحب کے دل کا غصہ پگھل گیا۔ وہ آگے بڑھے اور بیٹی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، رو مت فائزہ، اب وقت توبہ کا ہے، ہم نے گناہ کیا ہے، اب کفارہ دینا ہوگا۔ اس رات باپ بیٹی نے فیصلہ کر لیا کہ اگلی صبح وہ اس بوڑھے شخص رحمت علی کو ڈھونڈیں گے، چاہے زمین چھاننی پڑے، مگر اس سے معافی مانگیں گے۔ اگلی صبح فائزہ بالکل بدلی ہوئی نظر آئی۔ چہرے پر نہ میک اپ تھا، نہ غرور، آنکھوں میں نیند کی کمی، ندامت اور بے چینی جھلک رہی تھی۔ اور وہ اس کے باپ اور ایک ہی گاڑی میں نکلے، مگر آج گاڑی ڈرائیور نہیں چلا رہا تھا، احمد صاحب خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے تھے۔ اسی بازار پہنچے جہاں وہ واقعہ ہوا تھا، لیکن کسی ایسے شخص کو ڈھونڈنا جس کے بارے میں کچھ نہیں بتا، گویا بھوسے کے ڈھیر میں سے سوئی تلاش کرنا کے مترادف تھا۔ ہر دکاندار، ہر ریڑھی والے سے پوچھتے رہے، مگر کوئی پہچان نہ سکا۔ آخرکار ایک چائے والے نے کہا، جی جانتا ہوں، رحمت علی انکل کو، وہ قریب کی جھگیوں میں رہتے ہیں، سیدھا جائیں، مسجد کے پیچھے ایک چھوٹا سا کچا مکان ہے، وہی ان کا گھر ہے۔ احمد صاحب نے گاڑی وہیں روکی اور تنگ گلی میں پیدل چلنے لگے۔ آخر وہ ایک جھگی کے سامنے پہنچے۔ ایک لڑکی کپڑے سکھا رہی تھی۔ احمد صاحب نے پوچھا، بیٹی، یہ رحمت علی کا گھر ہے؟ وہ چونکی، پھر اندر بولی، دادا ابو، کوئی آپ سے ملنے آیا ہے؟ چند لمحوں بعد وہی بوڑھا نمودار ہوا، ہاتھ میں چھوٹی سی لاٹھی، مگر چہرے پر وقار۔ فائزہ کو دیکھ کر وہ سہم گیا، جیسے کوئی پرانا خوف لوٹ آیا ہو۔ ابھی وہ کچھ بولتا کہ فائزہ لپک کر اس کے قدموں میں گر گئی۔ بابا، مجھے معاف کر دیں، میں نے بہت بڑا گناہ کیا، غرور میں اندھی ہو گئی تھی، میری بے عزتی ناقابل معافی ہے، مگر پھر بھی خدا را مجھے معاف کر دیں۔ رحمت علی اور اس کی پوتی حیران رہ گئے۔ ایک امیر گھرانے کی لڑکی اس کے قدموں میں گر گئی تھی۔ رحمت علی نے اس سے سہارا دیا اور نرمی سے کہا، بیٹی اٹھ جاؤ، میں نے تمہیں اس دن ہی معاف کر دیا تھا۔ غصہ انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، تم نے غصے میں کیا، میں نے دل میں کچھ نہیں رکھتا۔ اس کی سادگی اور انسانیت نے فائزہ کو مزید شرمندہ کر دیا۔ احمد صاحب نے ہاتھ جوڑ کر کہا، ہم مجرم ہیں، آپ کی غلطی کی نیکی سے دھونا چاہتے ہیں، ہم تمہاری پوتی کی تعلیم کو سارا خرچہ اٹھائیں گے، اسے ملک کی بہترین کالج میں پڑھائیں گے، اور تمہارے لیے بازار میں ایک مستقل دکان کھولیں گے تاکہ تم عزت سے روزی کما سکو۔ رحمت علی نے پہلے انکار کیا، بیٹا میں خیرات نہیں لیتا، بس دعا کافی ہے۔ احمد صاحب کی آنکھیں بھر آئیں، اسے خیرات مت سمجھو، ایک بیٹی کا نذرانہ سمجھو، اور ایک باپ کا کفارہ۔ یہ سن کر بوڑھے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اللہ تم دونوں کو سکون دے۔ اس دن احمد صاحب نے کوئی بزنس ڈیل نہیں کی، مگر انسانیت کا سب سے بڑا سودا ضرور کر لیا۔ چند دن بعد فائزہ بغیر کسی اپائنٹمنٹ کے اس کمپنی کے دفتر پہنچی۔ دل میں سکون بھی تھا اور شرمندگی بھی۔ ریسپائریشن پر جا کر بس اتنا کہا، مجھے سہر صاحب سے ملنا ہے، اگر وہ فارغ ہوں۔ تھوڑی دیر بعد وہ خود باہر آیا۔ فائزہ کے چہرے پر ندامت اور سچائی کے آثار تھے۔ وہ آہستہ سے بولی، میں کسی کاروباری بات کرنے کے لیے نہیں، صرف شکریہ ادا کرنے کی آئی ہوں۔ ساحر نے چونک کر کہا، شکریہ کس بات کا؟ فائزہ نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، اگر اس دن آپ وہاں نہ ہوتے
اور اگر تم نے میرا غرور نہ توڑا ہوتا تو شاید میں ساری زندگی اسی اندھیرے میں بھٹکتی رہتی۔ تم نے مجھے صرف سبق نہیں دیا بلکہ ایک بہتر انسان بنانے کا موقع دیا۔ میں تمہاری ہمیشہ شکر گزار رہوں گی۔ اس کی آنکھوں میں آج غرور کی جگہ سچائی اور عاجزی تھی۔ سار نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، فائزہ، میرا مقصد تمہیں نیچے دکھانا نہیں تھا۔ میں صرف چاہتا تھا کہ تم روشنی کا اصل مطلب سمجھو، وہ روشنی جو صرف گھروں کو نہیں دلوں کو بھی منور کرتی ہے۔ فائزہ نے سر جھکا دیا۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپکا، مگر اس بار وہ آنسو ندامت کا نہیں بلکہ شفا کا تھا۔ اس دن دونوں کے دلوں میں کوئی نفرت باقی نہ رہی، نہ شکست، نہ فتح، صرف ایک سچائی باقی رہ گئی۔ انسانیت سب سے بڑی روشنی ہے۔ وقت گزرتا گیا، فائزہ کی کمپنی کے حالات بہتر ہونے لگی۔ جو معاہدے رکے ہوئے تھے وہ آہستہ آہستہ بحال ہونے لگے، مگر اب فائزہ کی سوچ بدل چکی تھی۔ اس کے ہر نئے منصوبے میں نفع کے ساتھ خدمت خلق بھی شامل ہوتی۔ وہ ہر فیصلہ کرنے سے پہلے سوچتی کہ اس کا اثر عام انسان پر کیا پڑے گا۔ احمد صاحب اپنی بیٹی کو دیکھ کر فخر سے مسکراتے، کیونکہ اب انہوں نے صرف ایک کامیاب بزنس مین نہیں بلکہ ایک حساس انسان دیکھا تھا۔ ایک سال بعد پھر وہی دن آیا، عید کی صبح، مگر اس بار منظر مختلف تھا۔ فائزہ کی گاڑی کی ڈگی مٹھائیوں اور کپڑوں اور تحائف سے بھری ہوئی تھی۔ وہ انہی غریب بستیوں میں پھر رہی تھی جہاں کبھی اس نے غرور سے منہ موڑا تھا۔ آج وہی ہاتھ جو پہلے لینے سے کتراتے تھے، دینے کے لیے پھر پھیل رہے تھے۔ بچوں کے چہروں پر خوشی دیکھ کر فائدہ کے دل کو وہ سکون ملا جو کروڑوں کی معاہدے میں نہ ملا تھا۔ وہ ایک چھوٹے سے بچے کو تحفہ دے رہی تھی کہ اس کا فون بجا، اسکرین پر سار کا نام جگمگا رہا تھا۔ فائدہ کے لبوں پر نرمی سے مسکراہٹ آئی۔ میسج کھولا تو لکھا تھا، سنا ہے آج کل تم بہت نقصان والے سودے کر رہی ہو، ویسے ہماری کمپنی کا ایک نئے پروجیکٹ اوپن ہے، اگر دلچسپی ہے تو بتانا۔ فائدہ نے پیغام پڑھ کر آسمان کی طرف دیکھا جہاں سورج کی روشنی پھیل رہی تھی۔ اس کی مسکراہٹ میں اب غرور نہیں بلکہ ایک گہرا اطمینان تھا۔ اس نے جواب لکھا، میں ابھی سب سے نفع مند سودا کر رہی ہوں۔ پھر اس نے وہ پیغام بھیج کر فون بند کیا اور بچے کی آنکھوں میں خوشی کی چمک جگمگائی جو ہزاروں لائٹوں سے زیادہ روشن تھی۔ اس معصوم مسکراہٹ میں فائزہ کو اپنے سارے سوالوں کے جواب مل گیا۔ اس لمحے اسے سمجھ آ گیا کہ اصل دولت دولت نہیں دل ہے، تو دوسروں کے لیے نرمی، محبت اور مدد کا جذبہ۔ اور سب سے بڑا سودا وہ نہیں جو مارکیٹ میں ہوتا ہے بلکہ وہ جو انسانیت کے ناموں پر دلوں کے بیچ ہوتا ہے، جو زندگی کو اثر روشنی بخشتا ہے۔ دوستو، آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی کیسے لگی کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں، اور اگر اچھی لگی تو ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل سلطان سٹوریز کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔